اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو مختلف اعضاء کے مجموعہ سے بنایا ہے، اور ہر عضو کا اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک سکون رکھا ہے۔ ہماری آنکھیں ہیں تو آنکھوں کا اپنا ایک سکون ہے، حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کوئی اچھی چیز ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کے ذریعے سے تو ہماری آنکھیں خوش ہوتی ہیں، آنکھوں کو ایک سکون، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ کوئی بھی اچھا منظر ہو، کوئی بھی خوبصورت چیز ہو، اور بعض ایسے مناظر ہوتے ہیں، ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے انسان کی نظر ہٹنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، نظریں ہٹانا۔ بہت سے حجاج کرام آپ کو نظر آئیں گے جب وہ بیت اللہ سے واپس آنا چاہتے ہیں، واپس آ رہے ہوتے ہیں، ان کا حج مکمل ہو چکا ہوتا ہے، گھر کی طرف آنا ہوتا ہے، روانگی کا وقت ہوتا ہے، تو جب وہ بیت اللہ سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حالانکہ پیچھے وہ گھر کی طرف آ رہے ہیں، لیکن وہ منظر ان کی آنکھیں نہیں چھوڑنا چاہتی۔ روضہ رسول سے بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے ویڈیوز کے اندر، فوٹوز کے اندر، وہ رو رہے ہوتے ہیں واپسی کے وقت۔ کیوں؟ یا روضہ رسول کی زیارت کے وقت رو رہے ہوتے ہیں، کس لیے؟ کہ ان کی آنکھیں وہ منظر چھوڑنا نہیں چاہتی۔ تو آنکھوں کا ایک سکون ہے اچھی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طریقے پہ ہمارے کانوں کا جو سکون ہے، جو لذت ہے، وہ خوبصورت آواز کے سننے میں ہے۔ قرآن مجید کی اچھی تلاوت ہو، انسان سنتا ہے، بعض اوقات انسان رونے لگ جاتا ہے۔ خوبصورت نعتیہ کلام ہو، انسان سنتا ہے، انسان کے آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کانوں کو اپنی لذت محسوس ہوتی ہے۔ زبان کی لذت ہے، وہ ذائقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اچھا ذائقہ انسان جو ہی چیز منہ میں ڈالتا ہے، انسان کی زبان کو وہ ذائقہ لذت محسوس ہوتی ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہر عضو کا اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک لذت رکھی ہے، اپنا ایک سکون رکھا ہے۔ اور تمام اس جسم کا جو اعضاء کا جو سردار ہے وہ انسان کا دل ہے، اور انسان کے دل کا سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے اندر رکھا ہے، اپنی محبت کے اندر رکھا ہے، اپنے نبی کی، انبیاء کی، رسولوں کی، اولیاء کرام کی محبت کے اندر رکھا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے انسان کے دل کو سکون محسوس ہوگا۔ اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، جس کو دل کا سکون مل جاتا ہے وہ تنہائی کے اندر بیٹھا ہو، اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں مجمع کے اندر بیٹھا ہوں، بزم کے اندر بیٹھا ہوں۔ غربت کے اندر زندگی گزر رہی ہوگی، دل کا سکون ہوگا، اس کو ایسے محسوس ہوگا جیسے وہ مالداری کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ اور جب انسان کے دل کا سکون نہ ہو، باقی چیزیں انسان کے پاس سب کچھ ہو، قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، دل کا سکون نہیں تھا، وہی خزانہ اس کو برباد کر گیا۔ فرعون کے پاس کتنی بڑی بادشاہی تھی، سکون نہیں تھا دل کا، تو کوئی حکومت کام نہیں آئی۔ تو دل کا سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے اندر، اپنی محبت کے اندر، اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ ان چیزوں کے اندر توجہ کریں گے تو ہمارے دل کو سکون محسوس ہوگا، چاہے باقی دنیا کی کوئی نعمت ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔